عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ موت کیا ہے. آج آپ دیکھیں جس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ امیر المؤمنین اور مطلوب مصطفیٰ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اتنا اہم ٹاپک ہے جس پر ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے اور آگے کی تیاری کے حوالے سے ذہن بھی ہونا چاہیے. پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موت کیا ہے. تو آپ فرماتے موت ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر ایک کانٹا اس کے رگ میں پیوست ہو جائے, پھر کوئی طاقتور شخص اسے پوری قوت کے ساتھ کھینچے تو جیسے ایک ایک رگ سے وہ کانٹا ٹکراتے ہوئے نکلتا ہے, یہی کیفیت انسان کے بدن سے روح کے نکلنے کی ہے. شداد بن اوس فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں. یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم موت سمجھیں. مومن پر موت کے خوف سے بڑھ کر کے اور کوئی خوف نہیں ہے. فرمایا یہ خوف آروں سے چیرنے, قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے. یعنی اگر کسی بندے کو یہ خوف ہو کہ اس کو قینچی سے کاٹ دیا جائے گا, آرے سے چیر دیا جائے گا, پتیلے میں ابال دیا جائے گا, اس خوف سے زیادہ خوف یہ ہے کہ مجھے مرنا. اور ایک وقت وہ آئے گا جب یہ غرغرہ بولے گا اور نزا کا عالم شروع ہوگا اور پھر مجھے اپنے رب کے حضور سارے اعمال کا حساب دینا ہے. خود روایتوں میں آتا ہے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام, اتنے بڑے اللہ کے محبوب, اللہ کے خلیل, جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام ان کی روح نکالنے کے لیے آئے تو جناب ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے کس لیے آئے ہو؟ کہا روح نکالنے. کہا رب نے بھیجا. کہا رب کو جا کے کہو کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو موت دیتا ہے؟ میں تو اس کا خلیل ہوں. تو جناب ملک الموت واپس چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں. اس کے رب نے فرمایا جاؤ میرے خلیل سے جا کر کے کہو کیا کوئی دوست بھی کسی دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ میں تو ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں. ہم صرف ڈرائیں گے نہیں, ہم لقائے خداوندی کی بھی بات بتائیں گے کہ یہ ایک خوبصورت چیز ہے جو رب کے حضور حاضری کرنے کی اور رب کے حضور پیش ہونے کا وہ ہمیں انداز دے. کیا بات ہے. اچھا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی وہ بات بتا رہا تھا کہ جو ایسے رب کے محبوب ہو, اس ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے خلیل تو نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کی جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو ایسی موت ہے. تر روئی ہو اور گرم سیخ کیسے چھن چھناتے ہوئے وہ سیخ نکلے گی, کا ایسی موت ہے. اللہ نے فرمایا خلیل میں نے تو اس پہ موت آسان کی تھی, یہ آسان موت ہے, سختی کی کیفیت اور کیا ہوگی جسے یقیناً لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا. شداد بن اوس سے روایت ہے اور عمر بن عاص سے بھی ایک روایت ہے کہ جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شہزادے نے پوچھا حضور میں اکثر آپ سے یہ سنتا تھا کہ جب میں چاہتا ہوں جب کسی عقل مند بندے کی نزا کا عالم آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ موت کیا ہے, تو مجھے آپ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں لگتا. آپ بتائیے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ فرمائیں ایسا لگتا ہے کسی تخت پر بٹھا دیا گیا ہے اور ایک چھوٹے سے سوئی کے ناکے سے مجھے سانس لینے کو موقع دیا جا رہا ہے اور وہیں سے میری بدن سے روح کو کھینچا جا رہا ہے. اس قدر شدت کی کیفیت ہے. یعنی عالم برزخ میں جانا تو ایک الگ بات ہے, اس سے پہلے کا جو مرحلہ فرمایا اگر مردہ دنیا میں آ کر کے اپنی موت کی سختی بیان کر دے اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا کہ اس موقع پر بندے کی کھانے سے لذت ختم ہو جائے اور دنیا کا سارا حسن و جمال ختم ہو جائے اور لوگ اسی میں مگن رہ جائے. جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا ان میں جناب نوح علیہ السلام کے شہزادے بھی ہیں. جب نوح علیہ السلام کے شہزادے کو زندہ کیا آپ نے تو آپ زندہ ہونے کے بعد دیکھا تو آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. فرمایا کیا یہ سر کے بال آپ کے وصال کے وقت سفید تھے؟ کہا نہیں سارے کالے تھے. کہا پھر سفید کیوں ہوئے؟ فرمایا اس بات کے خوف سے کہ دوبارہ مرنا پڑے گا. وہ جو نزا کی سختیاں ہیں وہ اب برداشت, اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں, وہ سختیاں دوبارہ برداشت کا چاہتے کیا؟ کہا چاہتا یہ ہوں کہ بغیر سختی کے دوبارہ مر جاؤں. اور یوں پھر آپ کا وصال ہوا, آپ قبر انور میں چلے گئے. یعنی برزخی حالات اس سے پہلے کا جو مرحلہ وہ اتنا سخت ہے. اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم پر آسان فرمائے اور ایمان پر شہادت کی موت مقدر فرمائے. اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا